کس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آزمائشوں سے بھری ہوئی، تکالیف سے بھری ہوئی ہے، باقی انبیاء کرام کی تکالیف سے بھری ہوئی ہے، لیکن انہوں نے اپنی زبان سے جزا فضا نہیں کیا، بلکہ اس وقت صبر کیا اللہ رب العزت کے ساتھ۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے سورہ احقاف میں آیت نمبر 35 میں فرمایا فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ اولو العزم من الرسول ولا تستعجل لهم۔ کیا پیغمبر، اب پہلے مسلمانوں کو، مومنوں کو ہوا، اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ آپ کو حکم دیا جا رہا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ صبر کریں جس طرح آپ سے پہلے اولو العزم پیغمبروں نے صبر کیا۔ اولو العزم پیغمبروں میں کتنے پیغمبر ہیں؟ 5 پیغمبر، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا کہ اولو العزم پیغمبروں نے اتنا صبر کیا، اسی طرح آپ بھی اپنے آپ کو صبر میں مبتلا کیجئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہو رہا ہے۔ اور آپ دیکھ لیجئے کہ نوح علیہ السلام کی تبلیغ اور ان کی عمر 950 سال اپنی قوم کو تبلیغ کرتی ہے۔ اب اگر میرے گھر کے اندر میں اگر تبلیغ کرتا ہوں اور میرے گھر والے میرے خلاف ہو جاتے ہیں تو میرے لیے سب سے مشکل ترین مرحلہ ہے وہ کہ میرے گھر والے ہی میرے خلاف ہیں۔ اگر میں اپنے گھر والوں کو اپنی بات پر قائل نہیں کر سکتا، میں باہر کیسے قائل کر سکتا ہوں؟ اگر میں اپنی گھر والوں کو اپنی طرف نہیں کر سکتا تو میں باہر لوگوں کو اپنی طرف کیسے کروں گا؟ نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کی اور بیٹا کافر نکلا۔ کس طرح سے انہوں نے صبر کیا کہ 950 سال تبلیغ ہی کرتے رہے ہیں، اور جنہوں نے ان کی تبلیغ کو لیا وہ اتنے ہیں کہ صرف ایک جہاز کے اندر پورے آ رہے ہیں، بحری جہاز کے اندر۔ 950 سال کا ایک عرصہ ہے، کیا ان کو غصہ نہیں آیا ہوگا کہ میں نے 950 سال تم پر لگائے، اپنی عمر پوری گزار دی تم پر، لیکن تم ماننے والے نہ تھے؟ لیکن آپ نے جزا فضا نہیں کیا بلکہ صبر کیا۔ اور اس کی بات ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو دیکھیے، گھر میں باپ کافر ہے، اب باپ نے گھر سے نکال دیا، قوم نے جلا وطن کر دیا، نمرود کے ساتھ مکالمہ ہوا تو نمرود نے آگ میں ڈلوا کے پھینک دیا۔ اب نمرود نے کس طرح سے ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے اندر پھینکا، اب آگ میں پھینک کر ابراہیم علیہ السلام اسی طرح بیٹھے ہیں، ہاتھ بھی بندے ہیں، پاؤں بھی بندے ہیں۔ اللہ رب العزت نے کہا بردوں و سلامہ، اے آگ تو میرے نبی کے لیے ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ اب وہ سلامتی والی ہوئی ہے، آگ ختم ہوئی ہے، ابراہیم علیہ السلام بیٹھے ہیں۔ اب ابراہیم علیہ السلام کے باپ کہہ رہے ہیں نعم ربک ربی، تیرا رب تو بڑا کرنے والا نکلا، تیرا رب تو بڑا طاقتور نکلا ہے کہ کس طرح سے تجھے آگ سے بچا لیا۔ اب آگ کی جو چھوٹی سی جلنی تھی وہ رسی پر لگی، وہ رسی جب کھل گئی تو نکل کر باہر آ گئے، اور تمام قوم والے دیکھنے والے ہیں لیکن ایمان نہیں لے کر آئے۔ کیا ابراہیم علیہ السلام کو غصہ نہیں آیا ہوگا کہ اتنی بڑی ایک معجزہ دیکھ لیا، تم ابھی بھی ایمان نہیں لے کر آ رہے، کہ تم نے مجھے آگ کے اندر پھینکا، آگ سے میں باہر آ گیا۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے اولاد دی تو کہا اولاد کو چھوڑو، اب اولاد کو چھوڑ آئے ہیں۔ امی ہاجرہ پوچھ رہی ہیں کہ آپ ہمیں کیوں چھوڑ کے جا رہے ہیں، اور پھر اچانک ذہن میں آتا ہے کہ ان کی تو پوری زندگی اللہ رب العزت کی مرضی سے گزری ہے، یہ تو کوئی کام کرتے ہی نہیں اللہ رب العزت کی مرضی کے بغیر۔ پھر پیچھے ہٹ گئی، آرام سے کہا کہ اے ابراہیم تو جا، اگر تیرے رب نے حکم دیا نہ تجھے ضائع کرے گا نہ مجھے ضائع کرے گا۔ کس طرح سے ویران جگہ میں اپنی بیوی کو اور دودھ پیتے بچے کو چھوڑ آئے۔ اگر وہ ختم ہوتی ہے تو پھر ابراہیم علیہ السلام کی اولاد بڑی ہوتی ہے، اسماعیل علیہ السلام، تو پھر حکم آ جاتا ہے کہ اب اس کو ذبح کرو۔ پھر ذبح کرتے ہیں،
ذبح کرنے کے بعد ابراہیم علیہ السلام کو حکم آتا ہے کہ ختنہ کیا جائے. ابراہیم علیہ السلام نے کڑھاڑی پکڑی اور فوراً سے کاٹ دی. تو یہ تمام کی تمام زندگی ابراہیم علیہ السلام کی اذیتوں سے، آزمائشوں سے ہی تو بھری ہوئی تھی، لیکن انہوں نے ان تمام مصیبتوں پر، تمام آزمائشوں پر اللہ رب العزت کے ساتھ صبر کا دامن نہیں چھوڑا. پھر آگے موسیٰ علیہ السلام کا بھی ذکر ہوا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے کس طرح سے ان کو فرعون کی غلامی کے اندر سے آزاد کروایا، کس طرح سے ان کی غلامی سے نکال کر آزادی کے اندر لے کر آئے، کس طرح سے دریائے نیل کو پار کروایا اور نکال دیا. اور جب کوہ طور پر گئے ہیں تو پھر پوری قوم بچڑے کی عبادت میں لگ گئی. سامری نے ساروں کے سونے کو جمع کیا اور ایک بچڑا بنایا اور بچڑے کی عبادت میں لگا دیا. اب پوری قوم کو بچا کر لے کر آئے ہیں ایک پہاڑی پر، اور اللہ کے پاس کلام کے لیے گئے ہیں اور کتاب لینے گئے ہیں، اور وہاں سے جب واپس آ کر دیکھتے ہیں کہ میں ابھی تم لوگوں کو وہاں سے آزاد کر کے لایا ہوں، تم پھر اسی کام پر لگ گئے، تم نے پھر وہی عبادت شروع کر دی جو اللہ کے غیر اللہ کی ہیں، تم نے پھر بچڑے کی عبادت شروع کر دی. غصہ نہیں آیا ہوگا؟ بہت غصہ آیا ہوگا، لیکن صبر کیا، صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا. عیسیٰ علیہ السلام کو بھی بنی اسرائیل کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا، انہوں نے بھی تبلیغ کی. آخر کیا ہوا؟ قوم نے اور سرداروں نے مل کر فیصلہ کیا کہ آپ کو سولی پر چڑھا دیا جائے گا، اور سولی پر چڑھا دیا. اور ان کی نظر میں، ان کے نزدیک سولی پر چڑھا دیا گیا کہ آپ کو صلیب میں بنا دیا گیا. لیکن اللہ رب العزت کیا فرماتا ہے قرآن میں؟ وما صلبوہ وما قتلوہ ولکن شبہ لہم، کہ نہ ہی آپ کو قتل کیا ہے، نہ ہی آپ کو سولی پہ چڑھایا ہے، بلکہ ان کو شبہ لگ چکا ہے.